ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تعلقات اتنے پیچیدہ اور متنازع کیوں ہیں؟ آج ہم اسی سوال کا جواب نوم چومسکی کے مشہور تجزیے کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر جو بات سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا تعلق مشترکہ جمہوری اقدار پر مبنی ہے، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے یا پردے کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی چل رہی ہے جو اس خاص رشتے کو آگے بڑھا رہی ہے؟ تو اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم نوم چومسکی کی کتاب فیٹفل ٹرائنگل کے مرکزی دلائل کا جائزہ لیں گے۔ اور ہاں، ایک بات واضح کر دیں کہ ہمارا مقصد یہاں کسی کی طرفداری کرنا بالکل نہیں، بلکہ ایک اہم دانشور کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہے تاکہ اس پیچیدہ مسئلے کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اور اس خاص تعلق کے افسانے کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چومسکی کے مطابق امریکی حمایت اصل میں 3 بڑے ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا ہے سفارتی ڈھال، مطلب سیدھا سا مطلب ہے کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف کوئی بھی قرارداد آئے اسے ویٹو کر دو، کہانی ختم۔ دوسرا بے پناہ مادی امداد، جس میں جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی سے لے کر اربوں ڈالر تک سب کچھ شامل ہے۔ اور پھر تیسرا ہے نظریاتی پردہ، یعنی میڈیا کے ذریعے ایک ایسا بیانیہ بنانا جو امریکی اور اسرائیلی اقدامات کو بالکل جائز ٹھہرائے۔ یہ تینوں مل کر ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دیتے ہیں جسے توڑنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ عام خیال تو یہی ہے نا کہ امریکہ میں طاقتور یہودی لابی کی وجہ سے اسرائیل کی اتنی حمایت کی جاتی ہے، لیکن چومسکی اس نظریے کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل وجہ لابنگ نہیں بلکہ خود امریکہ کے اپنے بہت گہرے اسٹریٹجک مفادات ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہ ہمیں اس تعلق کو ایک بالکل نئی روشنی میں دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آخر وہ گہرے مفادات ہیں کیا؟ چومسکی کے مطابق اسرائیل امریکہ کے لیے صرف ایک دوست ملک نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک انتہائی اہم آلہ ہے۔ اس کا کام خطے کے تیل کے ذخائر پر امریکی غلبہ برقرار رکھنے میں مدد دینا، عرب قوم پرستی کی کسی بھی آزاد تحریک کو کچلنا اور امریکہ کے لیے وہ ڈرٹی ورک کرنا ہے جو وہ خود براہ راست نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب ایک اور چونکا دینے والے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ امن کا اصل دشمن کون رہا ہے؟ یہاں چومسکی ریجیکشنزم یعنی انکار کی پالیسی کی جو تعریف ہے اسے بالکل پلٹ دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ لفظ ان عرب ممالک کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن چومسکی کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہریے، اصل اور زیادہ مستقل ریجیکشنزم تو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے دیکھنے کو ملا ہے، جو فلسطینیوں کے قومی حقوق کو تسلیم کرنے سے ہی انکاری رہے ہیں۔ یعنی صرف اسرائیل کے وجود سے انکار کرنا ہی ریجیکشنزم نہیں، بلکہ فلسطینیوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھنا بھی اتنا ہی بڑا انکار ہے۔ اور یہ تاریخ کے وہ لمحات ہیں جن پر اکثر بات نہیں کی جاتی۔ 1970 کی دہائی میں جب مصر اور پی ایل او نے امن اور 2 ریاستی حل کی طرف قدم بڑھائے تو ان کوششوں کو امریکہ اور اسرائیل نے مسترد کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر 1976 میں اقوام متحدہ میں 2 ریاستی حل کی قرارداد کو خود امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا۔ یہ واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ امن کی راہ میں اصل رکاوٹ آخر کون رہا ہے۔ چلیں اب سفارتی راہداریوں سے نکل کر ذرا زمینی حقائق کا جائزہ لیتے ہیں کہ قبضے کی اصل حقیقت کیا تھی۔ ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت نرم یا بنائن آکیوپیشن تھا، لیکن چومسکی کی تحقیق ایک بالکل مختلف اور کافی تاریک تصویر پیش کرتی ہے، ایک ایسے منظم نظام کی تصویر جس کا واحد مقصد کنٹرول اور استحصال تھا۔ اچھا، تو اس نظام کے طریقے کیا تھے؟ فلسطینی معیشت کا گلا گھونٹنا، ان کے پانی کے وسائل پر قبضہ کر لینا، اجتماعی سزا کے طور پر گھروں کو مسمار کرنا اور کرفیو لگا دینا، بغیر کسی مقدمے کے لوگوں کو سالوں تک قید رکھنا اور ان کی ثقافتی شناخت کو منظم طریقے سے مٹانے کی کوشش کرنا۔ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں اس نظام کی جس کا مقصد ایک پوری قوم کو کنٹرول کرنا تھا۔ اور اس کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے زبان کو کس طرح ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا، یہ اقتباس اس کی ایک خوفناک مثال ہے۔ چومسکی بتاتے ہیں کہ کس طرح سرکاری اور عوامی سطح پر فلسطینیوں کی تذلیل کی گئی، یہاں تک کہ انہیں نشے میں دھت کاکروچ جیسے الفاظ سے پکارا گیا تاکہ ان پر ہونے والے ظلم کو ایک معمول کی بات بنایا جا سکے۔
اور اب آتے ہیں اس تجزیے کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف، اوسلو معاہدہ۔ جب پوری دنیا اوسلو معاہدوں کو امن کی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھ کر جشن منا رہی تھی، چومسکی نے اسے ایک دھوکہ قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ امن کی طرف کوئی پیش رفت نہیں، بلکہ اسی ریجیکشنسٹ کیمپ کی فتح تھی جس نے فلسطینی حقوق کو ہمیشہ مسترد کیا تھا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ تو کاغذ پر تو ایسا لگا کہ فلسطینیوں کو کچھ کنٹرول دیا گیا ہے، لیکن اصل طاقت کس کے پاس تھی؟ اوسلو 2 نے مغربی کنارے کو 3 علاقوں میں تقسیم کر دیا۔ ایریا اے، جو بکھرے ہوئے شہروں پر مشتمل تھا، فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کیا گیا۔ ایریا بی میں شہری معاملات تو فلسطینیوں کے پاس تھے، مگر سیکیورٹی اسرائیل کے پاس رہی۔ اور سب سے اہم تھا ایریا سی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں چومسکی کے مطابق اصل کھیل کھیلا گیا۔ ایریا سی، جو مغربی کنارے کا 60% سے زیادہ حصہ ہے اور جس میں سب سے زرخیز زمین، پانی کے تمام ذخائر اور تمام اسرائیلی بستیاں تھیں، وہ مکمل طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں رہا۔ اب اس کے بغیر ایک آزاد اور قابل عمل فلسطینی ریاست کا خواب بھلا کیسے پورا ہو سکتا تھا؟ تو چومسکی کے اس پورے تجزیے کے بعد ایک سوال جو لازمی اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ امن کا عمل یا پیس پروسیس، یہ جو اصطلاح ہے، کیا ہمارے لیے اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اس طویل تنازع کی تاریخ اور مستقبل پر نئے سرے سے غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔